الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار اللہ کے دل سے، اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پاتے ہیں. اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. کہیں بھی چلا جائے انسان، کتنا بھی بھٹکتا پھرے، آخر میں اس کو سکون اللہ کو یاد کر کے ہی ملے گا. انسان بے چینی میں، پریشانی میں، ڈپریشن میں عیاشی کرنے چلا جائے. ہوتے ہیں نا لوگ تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو عیاشی کر کے آؤ. وہ لاکھ عیاشیاں کر لیں، جو چاہیں کر لیں، سکون نہیں ملے گا. آخر میں آ کے تھک جائیں گے. جب تک عیاشیوں کے سامان میں ہوں گے، گناہوں میں ہوں گے، غفلتوں میں ہوں گے، تب تک انہیں لگ رہا ہوگا کہ سکون مل گیا. لیکن جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچیں گے پھر وہی کیفیت. یار یہ کیا ہوا؟ تو سکون نہیں ملنے والا. سکون لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہاتھ جوڑو، عرض کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. بس سجدے میں سر رکھ دو، رو دو، گڑ گڑا دو، آنسو نکال دو، پھر دیکھو کیسا دل کو سکون ملتا ہے. ایسا سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا. تنہائی میں، محفل میں، ہر جگہ دل کو سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان. دل کے اطمینان کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے یاد الہی. غفلت سے ہمیشہ دل پریشان ہی ہوتا ہے. لاکھ شیطان یہ کہے کہ آؤ پیسے اڑاتے ہیں، آؤ فضول خرچی کرتے ہیں، آؤ فحاشی کرتے ہیں، آؤ یہ کرتے ہیں، آؤ گیم کھیلتے ہیں، آؤ رشوتیں چلاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. لاکھ شیطان لگائیں ان چکروں، لیکن اس سے دل ہمیشہ بے چین ہی ہوتا ہے. اور ایک نہ ایک وقت آتا ہے انسان اپنے آپ کو اندر سے مجرم سمجھنے لگتا ہے، بلکہ پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں میں مجرم. وہ یاد ہے نا بنی اسرائیلی کا ایک واقعہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اب 100 کی گنتی پوری کرنے سے نا وہ ڈر رہا تھا. راستے میں ایک شخص مل گیا، اس نے کہا کہ اچھا، یہ پوچھنے لگا کہ بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا بھائی تم 99 قتل کر چکے ہو، اب تمہیں خیال آ رہا ہے؟ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو یہ کہنا نہیں چاہیے بھائی جس وقت بھی بلی حج کو چلی جائے، اب اس نے 100 چوہے کھائے ہوں یا 500 چوہے کھائے ہوں، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں رب بننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں اس کی مغفرت کے فیصلے کرنے والے کہ یہ بخشا جائے گا اور نہیں بخشا جائے گا؟ جس وقت بھی اس کو ہدایت مل گئی، جس وقت بھی اس کو صحیح راہ مل گئی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھلے زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی ہو، قتل و غارت میں گزار دی ہو، شراب کباب میں گزار دی ہو، اب آ کر اس کو اگر ہدایت مل گئی ہے، پورا محلہ، پورا خاندان اس کو لان تان کرتا ہے کہ یہ دیکھو عمر کے اس حصے میں آ کے حاجی صاحب بن گئے، زندگی بھر کیا کرتے رہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں اس کی مغفرت کے فیصلے کرنے والے کہ اس کو بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ ہم کوئی خدا بن بیٹھے؟ تو یہ کام تو خدا کا ہے، خدا کو کرنے دو، وہ اس کی مرضی، اس کو معاف کرتا ہے نہیں کرتا. ہمارا بس اتنا عمل ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اچھی راہ پر جاتا ہوا دیکھا، اس کے لیے دعائے خیر بھی کریں، اللہ اس کو استقامت دے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں کہ بھائی بہت اچھا کیا آپ نے، آپ اس راہ پہ لگ گئے، دوبارہ اس راہ پہ مت جانا، اس کو سمجھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. نہ یہ کہ اس کو ٹونڈ کر کے وہ بھی بولے کہ یار میں ویسے ہی اچھا تھا بھائی، یہاں جب سے آیا ہوں، مصلی لیا ہے، ٹوپی رکھی ہے سر پہ، نمازوں کی طرف میں چلنے لگا ہوں، مسجد کی طرف جانے لگا ہوں، ان لوگوں نے مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اس سے اچھا تو میں وہیں تھا، لوگ کم از کم میری عزت تو کرتے تھے. تو بعض اوقات لوگ خوف کی وجہ سے بھی عزت کرتے ہیں، یا کوئی بڑا رئیس ہوتا ہے، بڑا گناہ گار ہوتا ہے، بڑا بدماش ہوتا ہے نا، تو اس کی بھی محلہ عزت کرتا ہے. مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہی بدتمیز آدمی تھا، بڑا ہی بدماش آدمی تھا، لیکن زندگی میں سب اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہی بدماش آدمی حاجی صاحب بن جائیں تو سارے اس کو لعنت ملامت کریں گے. بہرحال یہ عجیب دستور ہے دنیا کا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ ایک شخص جا رہا تھا،
اس نے سوال کیا کہ بھائی کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ بھائی تم 99 قتل کر چکے ہو، تمہیں اب بخشش یاد آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی بخشش تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اچھا بخشش نہیں ہو سکتی، چلو ٹھیک ہے پھر میں اپنی پرانی روش پہ رہتا ہوں، پھر جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا تھا 99 ہو گئے تھے، اب میں بخشش کی طرف جا رہا تھا، تم نے کہہ دیا بخشش نہیں ہو سکتی، پھر میں اپنی روش پہ چلتا ہوں، چلو آؤ تمہیں بھی مار دیتا ہوں۔ اس کو بھی مار دیا۔ اب ہو گئے 100 پورے۔ اب جناب پھر اس کو ایک بندہ اور ملا، اس نے پھر وہی سوال کیا۔ اب دل میں تو تھا کہ کسی طرح اللہ کی طرف کوئی راستہ مل جائے، کسی طرح کوئی راستہ مل جائے۔ بات میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں ایک شمع ہے جو ٹمٹما رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ کا راستہ دکھا دو، مجھے اللہ کی راہ دکھا دو۔ ایک بندہ اور مل گیا، اس نے پھر سوال کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کیا راستہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں تو تمہیں کیا بتاؤں گا، یہ برابر والی بستی ہے نا، یہاں پہ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، یہاں پر بڑے نیک لوگ اللہ کے رہتے ہیں۔ تم ایسا کرو اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں نیک لوگوں کے بارے میں پوچھو کہ وہ کہاں ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے یہ سوال کرو۔ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ سوال تمہیں کس سے کرنا چاہیے، ہر راستے میں ملنے والے بندے سے سوال نہیں کرو تم وہاں جاؤ، وہاں رہتے ہیں نیک لوگ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اب کیا حل ہے اس کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چل دیا جناب دوسری بستی کی جانب، جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، راستے میں انتقال۔ اب موت کا بھی تو نہیں پتا نا کچھ، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، تو عذاب والے فرشتے بھی اور ثواب والے فرشتے بھی دونوں آ گئے، دونوں آ گئے۔ جو جنت لے جانے والے فرشتے ہیں وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو توبہ کے راستے پہ چل رہا تھا، نیک لوگوں کے راستے پہ چل رہا تھا، معافی مانگنے جا رہا تھا، لہٰذا یہ جنتی ہے، اسی حالت میں مرا ہے، توبہ کی تلاش میں، نیک لوگوں کی تلاش میں، اللہ سے مغفرت۔ دوسروں نے کہا کہ بھائی 100 قتل کیے ہیں اس نے، لہٰذا یہ جہنمی ہے۔ تو اب جناب طے یہ ہوا، ان کو یہ کہا گیا کہ ایسا کرو، اس کا راستہ ناپو، اس کا راستہ اگر گناہ گاروں کی بستی سے قریب ہے جہاں یہ مرا ہے، اگر تو یہ گناہ گاروں کی بستی سے قریب ہے تو اس کا شمار انہی لوگوں میں کر دو، اور اگر یہ نیکوکاروں کی بستی سے قریب ہے جہاں جا رہا تھا تو اس کا شمار انہی میں کر دو۔ تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا، لہٰذا اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ اللہ کے رسول نے واقعہ سنایا ہے ایک بنی اسرائیلی کا، اور واقعہ اس لیے نہیں سنایا کہ ایسا ہوا تھا، بلکہ ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے سنایا ہے، ہمارے درس کے لیے سنایا ہے کہ اگر کسی نے اتنے قتل بھی کر دیے ہوں، کوئی اتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، پاپی ہو، تو بھی لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن میں اللہ نے مجدہ جاویدہ سنایا ہے کہ دیکھو قل یا عبادی الذین اسرفوا، ہے یہ آیت جب آتی ہے نا دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جو اسراف کر چکے ہیں، زیادتیاں کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں، ان سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ جس کے لیے چاہے سارے گناہ بخش دے، سارے گناہ بخش دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت پہ نظر رکھو، پریشان مت ہو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ واقعہ بتایا، سنایا، اور قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آخر کار سکون تمہیں اللہ کی یاد سے ہی ملنا ہے۔ 100 قتل کرنے والے کو بھی سکون تب ملا جب اس کو کسی نے بتایا کہ تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ اس کو سکون نہیں آ رہا تھا، وہ تو اس کو بھی مار دیتا۔ اگر یہ اس کو بولتا کہ نہیں تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی مار دیتا۔ اس کے دل کو سکون تب ملا کہ جب کسی نے بتایا کہ تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں چلا، بخشش کی طرف چلا، توبہ کی طرف چلا، تو ہی اس کے دل کو سکون ملا ہے، ورنہ تو جناب وہ مار دھاڑ میں لگا ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ نے بڑی زبردست مثالیں ذکر فرمائی ہیں، آگے اس سے ایک پورا رکوع ہے،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری پیاری ادائیں اور کتنے امتحانات حضرت ابراہیم سے لیے گئے۔ بچوں کی پیدائش سے پہلے بھی امتحان، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، دعا کر رہے تھے۔ وہ کل ہی آیا تھا نا ذکر، فرشتے آئے، اولاد کی خوشخبری سنائی، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ہم تو بوڑھے ہیں، تو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی، اولاد ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہو گئے، اسحاق علیہ السلام بھی ہو گئے۔ پھر جناب اتنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ نے عطا کیے، تو کہا کہ ان کو جا کے مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ، ان کو بھی اور ان کی ماں کو بھی۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، صحرا تھا، صرف صحرا، لق و دق صحرا۔ کہا چھوڑ کے آ جاؤ جا کے، دوسری بات نہیں کی کوئی۔ کیوں؟ کیسے؟ اے اللہ، یہ تو میرے دل کا چین ہے، بڑی تمناؤں سے، بڑی مرادوں سے مانگا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا بچہ، اے اللہ اس کو میں چھوڑا ہوں؟ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، نکل گئے۔ یہ وہ ذکر ہے، کہہ دیا جا کے چھوڑ کے آ جاؤ مکہ کے لق و دق صحرا کے اندر، جا کے چھوڑ کے آ گئے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں بسا رہا ہوں اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے محلے میں، ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، کوئی کچھ بھی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے محرم، تیرے پیارے عزت والے، عظمت والے گھر کے پاس میں چھوڑ کر ان کو آ رہا ہوں۔ اچھا، بعد میں پھر اسی گھر کی تعمیر بھی کی تھی نا ان لوگوں نے، اس وقت تو چھوٹے تھے حضرت اسماعیل، جب چھوڑ کے آ گئے، پتہ ہے نا بھائی، جب ایڑیاں رگڑی تھی انہوں نے تو زمزم نکلا تھا۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسا سبب بنایا، راستے کیسے پیدا کیے، چھوڑ کے آ گئے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا۔ اب جب بچے کو پیاس لگی، اچھا بچے کا بھی صبر دیکھیں، بچہ بھی کیا کمال ہے، ماں بھی کیا کمال ہے بچے کی۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کدھر چھوڑ کے آ گئے، میں اچھا خاصا وہاں رہ رہے تھے، رب کا حکم آیا چھوڑ کے آ گئے، اپنے رب سے درخواست ہی کر دیتے کہ ہمیں رہنے دیں۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم اتنے طاقتور ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جائیں؟ کیا ہماری بیویاں، بچوں کی مائیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ اس فیصلے کو برداشت کر لیں؟ اگر آدمی یہ کہہ بھی دے کہ بھائی میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں اور یہ رب کا فیصلہ ہے، تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اب جناب بسا دیا وہاں، اب دیکھیں اللہ نے کیسا سبب بنایا۔ چھوٹے سے تھے، پیاس لگی، حضرت بی بی ہاجرہ صحیح کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں صفا اور مروہ کے اوپر۔ یہ وہی صحیح ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ بھاگی تھی نا، انہی کی ادائیں آج ہم تازہ کر رہے ہیں، انہی کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کیسے لوگ تھے، ان کی ادائیں رب باقی نہ رکھے تو پھر کس کی ادائیں باقی رکھے؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس لائق ہے کہ ان کی ادائیں یاد رکھی جائیں، ان کی اداؤں کو تازہ کیا جائے۔ حج عمرہ کیا ہے؟ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل اولاد، ان کی بیوی، ان کی ادائیں ہی ہیں، سارا کا سارا یہی ہے۔ صحیح کریں، طواف کریں، یہ سارا کا سارا یہی ہے جو انہوں نے کیا۔ اب چلیں واتبعوا ملت ابراہیم خلیلا، ہم اتباع کر رہے ہیں ملت ابراہیم خلیل کی۔ اب یہ چیزیں انہوں نے عبادت کی نیت سے نہیں کی تھیں، یہ تو دوڑ لی تھی بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے، لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی وہ ادا، اتنی پسند آئی کہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ کہ جب بھی تم وہاں جاؤ نا، میری بندی ہاجرہ کی ادا اتنی پیاری تھی کہ تم سارے وہاں دوڑ لگانا، تم دوڑ لیں دوڑ لیں دوڑ لیں۔ کیا مل رہا ہے دوڑنے سے؟ خزانے مل رہے ہیں، کیا مل رہا ہے وہاں دوڑنے سے؟ بس ایک اللہ کی بندی کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین کا مزاج ہے، دین کا مزاج سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی اداؤں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں سے بھی پیار کرتا ہے، پیاروں کی اداؤں سے بھی پیار کرتا ہے، اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی اداؤں کی اتباع کرو۔ یہ دین ہے پیارا سا۔ تو جناب یہ تھا معاملہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعا بھی کی کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑھاپے میں تو نے اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے رب تو دعا سننے والا ہے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اے میرے رب مجھے بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دینا، اور اے اللہ میری دعا قبول کر لینا، اور اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دینا،
میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دینا، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب کی مغفرت فرما دینا۔ اس کے بعد پھر کچھ تذکرے بڑے زبردست ہیں اور بڑے جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ یوم حساب کا ذکر ہے، کہا کہ اللہ غافل نہیں ہے لوگوں کے اعمال سے جو وہ کرتے ہیں، ہاں اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر کہا کہ اس دن کے جس دن عذاب تیار ہوگا تو ظالم لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ دیکھیں گے اللہ کا عذاب اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، پھر تو زمین کا کوئی گوشہ چھوڑیں گے نہیں ہم جہاں ہم نے سجدہ نہ کیا ہو، سجدے میں رہ کے زندگی گزار دیں گے، تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے، ایک دفعہ مہلت دے دیں بس۔ جب آخرت میں عذاب سامنے نظر آ جائے گا، جب فیصلہ نظر آ جائے گا تو کہیں گے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، دوبارہ بھیج دے دنیا میں اللہ، دوبارہ۔ اب نہیں کریں گے، معافی مانگتے اب نہیں کریں گے، پھر نہیں ملنے والی مہلت۔ ابھی بتا دیا ہے کہ یہ سب ہونا ہے بھائی، وہاں جا کے تم نے مہلتیں مانگنی ہیں، ہم نے مہلتیں نہیں دینی ہیں، ابھی کر لو جو کرنا ہے، وہاں تم دیکھ کر مان جاؤ گے، ابھی نہیں مان رہے ہو وہاں دیکھ کر مان جاؤ گے، لہذا کر لو گے۔ 14واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے، سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجر کے چند ایک مضامین بس انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں پر شروع میں اللہ رب العزت نے سورہ حجر کے آغاز میں کفار کے کچھ تاموں کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے اس پر وہ افسوس کریں گے، جہنم میں پڑے ہوں گے۔ اچھا، جہنم میں کچھ گناہ گار مسلمان بھی ابتداءً تو جائیں گے، تو کافر انہیں دیکھ کر مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ بھائی چلو ہم تو ٹھہرے کافر، ہم تو آ گئے جہنم میں، تم تو مسلمان تھے نا، تم بھی جہنم میں آ گئے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کی سزا پوری کر کے ان کو وہاں سے نکال لے گا تو پھر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہی ہو جاتے، چلو تھوڑی سی سزا کاٹ کے نکل تو جاتے ہیں یہاں سے، لیکن اب کافر ہیں، اب تو نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں، یہیں پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ ہے، تو انہوں نے جو مسلمانوں کو تانے دیے ہیں، تانے دیتے تھے دنیا میں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے چل کر پھر تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر وہی کہ جب اللہ نے بنایا، روح پھونکی تو فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہی ذکر جو پیچھے بھی ہمارا گزر چکا ہے، لہٰذا ہم اس کو اسکپ کریں گے۔ آگے پھر اسی قسم کے ذکر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور عذاب کی خبر سنائی جو پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہ تذکرہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اب نحل کہتے ہیں کس کو؟ شہد کی مکھی کو، ٹھیک ہے؟ شہد کی مکھی کے نام پہ ایک پوری صورت اللہ نے موسوم فرما دی، اس لیے کہ اس کے اندر شہد کی مکھی کا ایک واقعہ ہے۔ وہ شہد کی مکھی کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، کیا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنی چند نشانیاں ذکر فرمائی اور فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، پہلے یہی چلے شہد کی مکھی کے واقعے سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا، اس کی طرف یہ پیغام بھیجا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اپنے گھر بناؤ چھتوں پر، لوگوں کی چھتوں پر اپنے گھر بناؤ، درختوں پر اپنے گھر بناؤ، پہاڑوں پر اپنے گھر بناؤ، اونچی جگہوں پر اپنے گھر بناؤ۔ تو آج جو شہد کی مکھی زمین کے اندر بل نہیں بناتی، وہ اس لیے نہیں بناتی کہ اللہ نے اس کو حکم ہی یہی دیا ہے کہ اپنے گھر ہمیشہ اونچی جگہوں پر بنانا، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو بیان فرما رہے ہیں، اس وقت شہد کی مکھی کے اوپر اتنی بڑی ریسرچ تو نہیں ہوئی ہوئی تھی، نہیں لوگوں نے اتنی کوئی قریب سے مطالعہ کیا ہوگا، نہ ہی لوگوں کو اتنا ٹائم ہوگا کہ دیکھیں بھائی شہد کی مکھی گھر کہاں بناتی ہے، زمین میں بناتی ہے نہیں بناتی، اونچی جگہوں پر بناتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کا پروسیس بھی بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ اونچی جگہوں پر گھر بنانا، لہٰذا اونچی جگہوں پر گھر بناتی، اور پھر ہم نے اس کو یہ کہا ہے کہ ایک تو گھر اونچی جگہوں پر بناؤ، دوسرا تم نے کام یہ کرنا ہے ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم نے پھل کھانے ہیں، پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھلوں کا پھولوں کا تم نے رس چوسنا ہے۔ فسلکی سبل ربک ذللا، پھر تم نے چلنا ہے
جناب آہستہ آہستہ عجز و انکساری کے ساتھ اور رب کے بتائے ہوئے آسان اور سیدھے سیدھے راستے پر تم نے چلتا رہنا. پھر کیا ہوگا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ اکبر، پھر اس کے پیٹ میں سے نکلے گی ایک مشروب مختلف رنگوں کی، کوئی تیز رنگ کا ہوگا، کوئی ہلکا رنگ کا ہوگا، اس کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلے گا، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھ دی ہے. شہد کی مکھی نے اگر سیب کھایا ہوگا، شہد کی مکھی نے اگر کچھ پھولوں کا رس لیا ہوگا، ان سب کو اگر دیکھ لیں نا تو اس کی تاثیر شاید وہ نہ ہو جو شہد کی تاثیر ہے. اور ان سب کا اگر آپ جوس نکالیں، رس بنائیں، اس کا رس بھی ویسا نہ بنے جیسے شہد ہوتا ہے. اس کے پیٹ میں جا کر وہ پروسیس ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں. اللہ نے پوری ایک مشروب تیار کی ہوئی ہے، پوری ایک فیکٹری ہے جو اس کے پیٹ کے اندر چل رہی ہے. اس کی مکسنگ ہوتی ہے جا کر، اور ایک ہی جیسا شراب نکل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جیسا مشروب نکل رہا. شراب کا مطلب مشروب، ایک ہی جیسا مشروب نکل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا بہاؤ بھی تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس کا گاڑھا پن تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پھول کا رس لے لے، چاہے وہ کسی بھی پھل کو جا کے کھا لے، اور اس کی تاثیر بھی کم و بیشی کی جیسی ہوتی ہے. وہ کسی بھی پھل سے جا کر بنائے، کسی بھی پھول سے جا کر بنائے، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن جب اس کے پیٹ میں سے نکلا ہے تو ایک الگ ہی پروڈکٹ بن گئی ہے، اس کا نام ہے شہد. ہم نے اس کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکال دیا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے. تو اب یہ جو ہے نا، یہ حکیم ہے، یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ بھی ایک حکیم ہے، جو پھکی دے رہی ہے ہمیں، جو دوا دے رہی ہے ہمیں. تو اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دے دی، اس کو ایک کام پہ لگا دیا، یہ کام تم نے کرنا ہے. وہ ہمارے لیے پروڈکٹ بنا رہی ہے، ہمارے لیے پروڈکٹ تیار کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. بس اس کے بعد چند نشانیاں اور جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں کمال، وہ بس میں اختصار کے ساتھ بیان کر کے انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں. یہ بتا دیا، اور پھر آخر میں کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ جب اس کے پیٹ میں سے مشروب نکلتی ہے، اللہ نے اس کے لیے شفا رکھ دی ہے، ہم نے یہ سب اس کو سکھایا ہے. یہ بات بتانے کے بعد کہا کہ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں. غور و فکر کرنے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے. یعنی اگر شہد کی مکھی کو بھی انسان دیکھ لے، اس کا پروسیس بھی دیکھ لے، تو سمجھ جائے کہ یقیناً یہ نظام کسی نے بنایا ہے، اس کو کسی نے اس کام پر لگایا ہے، یہ خود ہی یہ کام نہیں کر رہی ہے، اور اس کے اندر کسی نے یقیناً شفا رکھی ہے، یقیناً کسی نے اس کے اندر تاثیر پیدا کی ہے. شہد کی مکھی پر، شہد پر بھی اگر کوئی غور کر لے خدا تک پہنچ جائے گا. یہ ہے. آگے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت بھی دی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، پھر تمہیں موت بھی دی. کچھ وہ ہیں کہ جو ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے ہی کیا ہے. سب جس کو چاہا بوڑھا کر دیا، جس کو چاہا جوانی میں مار دیا، جس کو چاہا بچپن میں مار دیا. ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، اللہ قدرت والا بھی ہے، جس کو چاہے مار دے، اور اللہ کو علم بھی ہے کہ کس کو کب مارنا ہے. پھر کہا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ بعض کو بعض پر جو ہم نے فضیلت رزق کے معاملے میں دی ہے وہ بھی اللہ ہی نے دی ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہے. لہٰذا کسی سے حسد کرنا یہ اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے کے برابر ہے. یہ کہنا کہ یا اللہ اس کو تو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، میں کیوں غریب رہ گیا. تو اللہ نے کسی کو اگر رزق کے معاملے میں اونچا کر دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک انسان کو رزق کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کے برابر نہیں پہنچ پاتا تو حسد نہ کرے، نہ اللہ سے شکوہ کرے. کمال یہ ہے، بندہ ہونا یہ ہے، بندگی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور یہ کہے کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، تو نے اس کو مجھ سے بلند کر دیا ہے، بس میں اس بات پر راضی ہوں. راضی ہو جائے، جتنا اس کے پاس ہے اسی میں گزارا کرے، صبر شکر کرے. بس یہ نہیں کہ اس کو میٹ کرنے کے چکر میں لگا رہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے اپنے جان کو بھی بھلاتا ہے، اپنے حقوق بھی، جو والدین کے حقوق ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی بھول جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے. پھر حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. پھر کہتا ہے مجھے اس جیسا بننا ہے، مجھے اتنا کمانا ہے، بس مجھے یہ کرنا ہے. پھر ڈاکے بھی مارے گا، چوریاں بھی کرے گا، حرام بھی کھائے گا، سب کرے گا، جیبیں بھی کاٹے گا لوگوں کی. بس اس جیسا اس نے رول ماڈل سیٹ کر لیا، ویسا بن کے دکھانا ہے. اللہ اکبر. امیر وہ ہے، میں سمجھتا ہوں امیر وہ ہے صحیح معنی میں
جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس کے پاس اس کی اولاد ہے، اس کی فرما بردار ہے، اس کے والدین اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے بہن بھائی اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا کا سب سے امیر شخص ہے، وہ سب سے امیر شخص ہے۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے والدین اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس سے ناراض نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی مشکل وقت میں اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے، وہ سب سے امیر شخص ہے۔ نہ بڑے بڑے امیر کبیر رؤسا آپ دیکھیں اولاد ان کی بات نہیں مانتی، اولاد باغی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں زندگی بھر، جن کے لیے کمایا تھا، جن کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج وہ میرے منہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، ہم بتاتے ہیں تمہیں، آج وہ چڑھ چڑھ کے ہمارے اوپر آتے ہیں جن کے لیے کمایا تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ نے انہیں پیسہ تو دیا، وقت نہیں دیا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں اپنے بچوں کو پیسہ دو، اپنے بچوں کو امیر بنا دو، بچے خوش ہو جائیں گے، بچوں کے کاروبار سیٹ کر دو، بچے خوش ہو جائیں گے، بچوں کو گاڑیاں دے دو، بچے بولیں گے کہ ہمارا ابا تو دنیا میں لاکھوں میں ایک ہے، دنیا میں اس جیسا باپ نہیں ہے۔ لیکن میں سچی بات بتا رہا ہوں، جب بوڑھے ہو جائیں گے یہی بچے ہمیں دھتکار دیں گے۔ اگر ہم نے ان کو صرف پیسہ دیا، پیسہ دے دے کے ان کو متکبر بنا دیا، مغرور بنا دیا، لالچی بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، اور یہ اب دندناتے پھرتے ہیں، پھر لاکھ ان کو روکنے کی کوشش کریں نہیں رکیں گے۔ بچوں کو جو سب سے اچھا دینے کا تحفہ ہے نا باپ کے لیے، وہ ہے وقت، تربیت، نظر رکھے۔ وہ بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ کھلاؤ سونے کا چمچہ، کھلاؤ سونے کا نوالا، اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ سونے کا نوالا کھلاؤ کوئی بات نہیں، بچے ہیں تمہارے، جو دل چاہے کھلاؤ، لیکن شیر کی نگاہ رکھو، شکرے کی نگاہ رکھو، وقت دو، دیکھو، ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو۔ اگر آج اولاد کو وقت نہیں دیا، کل یہ اولاد اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ ابا آپ نے ہمیں گاڑی دی تھی، آپ نے اتنا بینک بیلنس ہمارے لیے چھوڑا، یہ دھتکار دے گی، اس لیے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں کہ باپ ہوتا کون ہے، آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی کہ باپ کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے، باپ کی عزت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ پھر جب آپ مر رہے ہوں گے، آپ نے بچوں کو امیر بنا دیا ہے، آپ کا کوئی بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہوگا، آپ کا کوئی بیٹا آسٹریلیا میں بیٹھا ہوگا، آپ کا کوئی بیٹا یہاں بھی ہوگا تو اپنی فیکٹریوں میں مصروف ہوگا، اپنی عیاشیوں میں مصروف ہوگا، باپ پڑا ہوگا اسپتال میں، اسپتال انتظامیہ بلا رہی ہوگی کہ کوئی تو آ جاؤ دیکھنے کے لیے ان کو، بچے سارے مصروف ہوں گے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا بھی ہے، وہ بڑا مشہور بھی ہوا سوشل میڈیا پر، پتہ نہیں اس کی حقیقت کتنی ہے، لیکن میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، جتنا میں دیکھ پایا ہوں اس کو، تو وہ واقعہ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب جو بڑے رئیس ہیں، میں نام نہیں ان کا لے رہا ہوں، ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، واقعہ بڑا مشہور ہو گیا سوشل میڈیا پر، یعنی پاکستان کا ایک آپ کہیں نامی گرامی خاندان، انہوں نے بڑی محنت کی زندگی میں، اور بہت انہوں نے نام بھی کمایا، مال بھی کمایا، بچوں کو بھی انہوں نے جناب ویل سیٹ کر دیا، بچے اپنی اپنی پوزیشن پہ بیٹھ گئے، کمپنیاں سنبھال لیں، باہر نکل گئے، یہ وہ نا ٹپ ٹاپ۔ وہ جب انتقال ہوا ان کا تو ان کی ایک نعش کی تصویر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، لاش پڑی ہے اسپتال میں اور آس پاس کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، لاش اسپتال میں پڑی ہوئی ہے، اس لاش کو بھی ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زندگی میں بھی لوگ بلاتے رہے، ہاسپٹل مینجمنٹ بلاتی رہی، عملہ بلاتا رہا کہ آ جاؤ تمہارے ابا کی آخری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ ان سے مل لو آ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں، ہم پھنسے ہوئے اتنے، اچھا آتے ہیں، بس آتے ہیں، اتنے میں ابا کا دم نکل گیا، ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فون کیا، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو دور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ آگے والی بات مجھے نہیں پتہ ڈیڈ باڈی کے بعد، لیکن ہوا یہی ہوگا، جب زندگی میں ملنے نہیں آئے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اب کفن شفن تو آپ نے دے دیا ہے، نہلا بھی دیا ہے، کفن دفن بھی دے دیا ہے، دفنانا رہ گیا، دفنا بھی دو ان کو، دیٹس آل، کہانی ختم۔ تو یہ ہے، تو وہی یہ جو دور ٹیکنالوجی کے عروج کا دور ہے نا، اس دور میں اپنے بچوں کو سنبھال لیں، اپنے بچوں کو وقت دے دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ ہدایت پر رہیں، چلیں اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے، یہ ایک مکمل موضوع ہے کہ اگر باپ آج نماز پڑھنے آ رہا ہے
وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میری نمازیں پوری ہیں۔ میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے نماز پر نہیں لگے، اگر گھر والے نماز پر نہیں لگے، وہ گھومتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور آپ نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا چلو بچے ہی تو ہیں، اگر وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ نماز ان کو پڑھنی چاہیے، آپ کو پابندی کرنی چاہیے کہ ان کو لے کر آئیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری بخشش صرف اس بات پر نہیں ہو جائے گی کہ ہم بہت بڑے نیک تھے، اگر اولاد کی تربیت کر کے نہیں آئیں تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اولاد صرف پیدا کرنا کام نہیں ہے، اولاد کو پالنا بھی، اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کو سکھانا بھی، اس کو سیدھی راہ بھی دکھانی ہے۔ چلیں اس پر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو اس طرح کی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح یہ کہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، سب کچھ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ ہمارے۔ تم بڑے ہوئے، تم نے دیکھا تمہارے کان بھی سلامت ہیں، تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں۔ کتنوں کو دیکھا ہوگا جن کی اعضاء سلامت نہیں ہیں، کیا تم نے کبھی شکر کیا؟ کہا تم پرندوں کو دیکھتے ہو کہ جو ہواؤں میں لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں، انہیں کس نے لٹکایا ہوا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان کو کس نے لٹکا دیا ہوا میں بغیر سہارے کے، پر کھول کر بس لٹکے ہوئے ہیں فضا میں، کبھی تم نے غور کیا؟ پھر کہا کہ ہم نے جو تمہیں گھر دیا ہے جس میں تم رہتے ہو، گھر بناتے ہو، یہ شعور تمہیں دیا ہے، تو کیا تم نے کبھی غور کیا؟ یہ بھی تو ہم نے ہی تمہیں سکھایا نا۔ اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر کرنے والا بندہ بنائے، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے۔